الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، پچھلی دفعہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا تھا کہ وہ آزادی ہے، حریت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک خلیفہ تھے اس وقت، تو ایک حاکم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں بہت بڑے بڑے زبردست قسم کے شاندار خیمے لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے درمیان موجود ہیں، اور یوں لگتا تھا کسی بادشاہ کا محل ہے. تو تاریخ کا سب سے بڑا فقرہ ہے جس کو روسو نے بعد میں کاپی کیا تھا، وہ سیدنا عمر کا تھا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد چنا ہے، تم نے انہیں غلام بنانا کہاں سے سیکھ لیا. یہی وہ فقرہ ہے کہ جو لائف، لبرٹی اینڈ ہیپینس کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مین واز بورن فری بٹ ہی از آلویز ان چینز، کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. یہ روسو کا فقرہ ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کے ماڈرن لوگ روسو کو جانتے ہیں، سیدنا عمر کے فقرے کو کوئی نہیں جانتا. آج ہم دوسری اہم ترین صفت، دوسری اہم ترین ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو دی ہے، کہ جو بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں. پچھلے ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایمان مکمل نہیں جب تک آپ ایک آزاد معاشرے کے شہری نہیں. جب تک آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچتے، دین نافذ نہیں ہوتا. پوری بنی اسرائیل غلام تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قطعاً فرعون کو جا کے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو مانو، میں رسول ہوں، مجھ کو مانو. کا ارسل معنا بنی اسرائیل، مجھے بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں آزاد ہوں، تاکہ ہم اس پہ اپنا دین نافذ کر سکیں. آج اہم ترین ذمہ داری جو اللہ نے پیغمبروں کو دے کے بھیجی ہے وہ عدل ہے، رول آف لا. اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے تمام رسولوں کو نشانیاں دے کے بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب، اور ساتھ انہوں نے کتاب بھی بھیجی. رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب دی جاتی ہے، جس کو شریعت دی جاتی ہے. کیوں بھیجی؟ والمیزان، اور ساتھ ہم نے ترازو بھیجا. ہم ترازو سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے جو دکان پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ترازو کو عدل کی حیثیت سے لیتا ہے. بے شک آپ کے دماغ میں ہو، لیکن آپ بیلنس کرنے کو کہتے ہیں، عدل کرنا کو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں. پیغمبروں کو یہ نہیں کہا یہودیوں کے درمیان کرو، عیسائیوں کے درمیان کرو، بنی اسرائیل کے درمیان کرو، مسلمانوں کے درمیان کرو. ناس، انسانوں کے درمیان عدل قائم کرو. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری نہیں ہے. یہ کس کو بتایا گیا ہے؟ کسی بادشاہ اور حاکم کو نہیں، رسولوں کو بھیجا گیا کہ تاکہ عدل قائم کرو. عدل کیا چیز ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عدل کے تصور سے ناآشنا ہیں. عموماً ہم قانون کو اور رول آف لا کو اور ایک خاص محدود پیمانے کے اندر چیزوں کو عدل سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انصاف عدل کی جو ہے وہ دوسری شکل ہے. انصاف کہتے ہیں
تنصیب سے تقسیم کرنا، برابر برابر تقسیم کر دینا، اس کو بھی اتنے دے دو، اس کو بھی اتنے دے دو، یہ انصاف ہو گیا۔ دنیا میں رول آف لا کیا ہے کہ 400 پارلیمنٹ کے ارکان مل کے ایک قانون کہتے ہیں کہ 2004 سے پہلے، 2010 سے پہلے کے جتنے بھی جرم ہیں ہم معاف کرتے ہیں، اور ان میں کسی نے چوری کی ہو، جس نے ڈاکہ ڈالا ہو، جس میں کچھ کیا ہو، وہ ختم ہے، آئندہ سے ہم کیا کہتے ہیں، امیونٹی دے دیتے ہیں تاکہ ہم آئندہ بڑھ سکیں۔ یہ عدل نہیں ہے، لیکن رول آف لا ہے، کیونکہ قانون ہے، اور قانون کس نے پاس کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ بادشاہ عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، قتل بھی معاف، چوری بھی معاف، فلاں بھی معاف۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ رول آف لا ہے۔ عدل رول آف لا سے اوپر کی چیز ہے، اور رول آف لا بنیادی طور پر اسلام کے اندر 3 بنیادی صفات کے اوپر ہے، 3 بنیادی درجات کے اوپر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس دنیا کا خالق ہوں، اللہ لہ الخلق، میں نے دنیا تخلیق کیا، والامر، اور میرا ہی حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا، میرا حکم چلے گا۔ اور یاد رکھو کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو لوگ میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یحکم کو ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، حکم بننا۔ نماز پڑھنا حکم نہیں ہے، میری اکیلے کی زندگی ہے۔ زکوٰۃ دینا حکم نہیں ہے، میرے اکیلے کی زندگی ہے۔ حج کرنا حکم نہیں ہے، میرے اکیلے کی زندگی ہے۔ حکم کرتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کو۔ کہا جب تم 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پہ آؤ تو جو چیز ہم نے یہ نازل کی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے۔ تو جو چیز پہلے تو اس کے مطابق دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کہا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جو اس کتاب کے اندر درج ہے، یہ نہیں کہا جو رواج میں لکھا ہوا ہے، جو ٹریڈیشنز میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد منجو دھاڑو سے کرتے چلے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو ہماری برادری جاٹ، گجر، سید، ارائیں یہ کرتے تھے نا، جو اس کتاب میں لکھا ہوا فیصلہ کریں۔ فرمایا اس میں نہ ملے جب، تو پھر فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا، جو میں نے آپ سے سیکھا، میں اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر فرمایا اگر اس میں نہ ملے فاجتہد کر رہی ہے، پھر میں لوگوں کی رائے سے، چھتری کون سی ہے؟ اللہ کا قانون۔ چھتری کون سی ہے؟ سید الانبیاء کی سنت، اس کے مطابق اس چھتری کے نیچے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز وہاں نہیں ہوئی تھی، آؤ ہم رائے سے فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ عدل کا لفظ قرآن پاک میں 26 مقامات پر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے برابری، نیک نیتی، حق و انصاف، اور مرد صالح کو بھی کہتے ہیں عادل۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ قرآن پاک کے اندر ہے جسے قسط کہتے ہیں۔ حشر کے دوران جو میزان لگے گی اسے قسطاس کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھاتے ہیں اور عمر طیاب بندیال کی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، چیف جسٹس بناتے ہیں اس کو۔ اللہ چیف جسٹس نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ ایک قانون بنا کر کہتی ہے خبردار اس سے آگے نہیں جانا، اور چیف جسٹس کہتا ہے میں تو قانون کے مطابق بنائی ہوئی کورٹ ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں آئین کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہوں۔ اللہ 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یاد رکھو، میری ایک صفت یہ ہے کہ یکفر عنہ سیئاتی، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کسی چیف جسٹس میں ایک خوبی ہے کہ ایف آئی آر پھاڑ دے، پھاڑ دے گا۔ کیوں پھاڑ دے گا؟ کیونکہ اس کا اندازہ ہے کہ اس کائنات میں اس شخص کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، اس کام کے لیے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد وہ درست ہو گیا۔ میں نے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یبدل اللہ سیئات بالحسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ آپ قتل کرنے گئے، آپ زنا کر کے جائیں، وہ کہتا ہے میں نے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ کدھر کا انصاف ہے بھائی؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام معاملات کے اندر اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے مالک الملک مانتے ہوئے میری طرف رجوع کر لے۔ اب آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد آپ میں شرمندگی ہوئی، آپ میں
کمائیگی آئی، آپ نے سوچا یار مجھ سے بہت برا ہوا، آپ روتے ہوئے اللہ کے ساتھ جا کے جسے کہتے ہیں اس کے دروازے سے لپٹ گئے۔ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس گناہ کی وجہ سے آپ اس کے قریب جائیں اس کو گناہ رہنے دو، کہتا میں تمہیں نیکی میں بدل دوں گا۔ کیا ہے؟ اگر یہ گناہ نہ کرتا تو میرے پاس نہ آتا، تو کیسے میں اس گناہ کو نیک یبدل اللہ سیئاتکم بالحسنات، میں تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کیوں؟ کہ تمہیں اس گناہ پر شرمندگی ہوئی۔ پھر تیسری چیز، یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا وہ بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، ہاں لیکن دوں گا عدل کے ساتھ، کروں گا عدل کے ساتھ۔ 200 بندوں کا قاتل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے تو کیا کرے گی وہ؟ اس کو یہ لکھے گی 200 دفعہ پھانسی دو۔ کوئی ایسا طریقہ ہے جو دنیا میں 200 دفعہ پھانسی دی جا سکے؟ ایک آدمی اس گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، میرے گھر کے پاس اس نے جھونپڑی لگا لی ہے، میرا پڑوسی بن گیا ہوا ہے، میرے گھر میں بہت زبردست قسم کی انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اس کو بھوک آتی ہے، مر جاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے ہتھکڑی لگائے؟ اللہ کہتا ہے میں لگاؤں گا، کیونکہ تم نے عدل نہیں کیا، تم نے میرے احکامات کے مطابق جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اس کے مطابق تم نے خرچ نہیں کیا، اس لیے میں یہاں پر پکڑوں گا۔ یہاں تم نے یہاں تو امریکہ بھی نہیں پکڑے گا، کوئی پکڑتا ہے راک فیلر کو؟ کوئی پکڑتا ہے اس شخص کو جو کہ اپنی تعیش کے اندر لگا ہو، اس کے سامنے سارے کا سارا محلہ جو بھوک سے مر رہا ہو؟ نہیں پکڑتا۔ وہ کہیں گے نہیں، اس کی کیا میں نے اس سے کمایا۔ قارون نے حضرت موسیٰ کے سامنے یہی منطق دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا قارون تم کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تم خرچ کرو اس سے۔ قارون نے کہا اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دماغ، یہ کھوپڑی، یہ عقل، میں نے اس سے روپیہ بنایا ہے۔ اللہ سے اجازت لی، عذاب دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اے اللہ، اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمانیت آپ کو بتاؤں، اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو عذاب دوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا قارون ان کا کزن تھا، فرسٹ کزن تھا، کہا اس کی پکڑ لو اس کے پاؤں کو اور دھنسنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دھستا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ 70 اونٹ جو تھے اس کی چابیاں لے کے خزانوں کے آتے، خزانے اس کو رکھ دیے گئے، پھر چابیاں اس کے بعد رکھ دی گئی۔ سیدنا موسیٰ حضرت جب طور پہ گئے تو کہا اللہ تو نے اجازت دی تھی، اس نے بڑا رویا، بڑا چیخا، بڑا بلبلایا، لیکن میں نے کہا زمین کو پکڑ لو اس کو، اور وہ دھستا چلا گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اگر ایک دفعہ میرے سامنے رویا اور بلایا ہوتا میں نے اسے بخش دینا تھا۔ تو بہت فرق ہے اللہ کے عدل میں۔ اللہ کا عدل کا ہے رحمان اور رحیم والا عدل، لیکن کائنات میں اللہ نے رحم کی صورتحال نہیں رکھی ہوئی۔ کائنات چلتی ہے اصولوں کی بنیاد پر۔ شراب پیو گے تو رحم نہیں کرے گی، گردہ خراب ہوگا۔ چرس پیو گے تو دماغ خناسی آئے گی۔ کائنات جو ہے اصولوں کے مطابق چلتی ہے۔ ظلم کرو گے تو اس کے ظلم کا نتیجہ یہاں ملے گا، جبر کرو گے تو جبر کا نتیجہ یہاں ملے گا کسی نہ کسی طرح۔ کائنات اصولوں کے مطابق، وہاں اس کے ہاں رحم ہے، وہاں اس کے اور سے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر انبیاء کو کہا کہ دیکھو، یاد رکھو ایک ہی ذمہ داری ہے تمہاری، وہ کیا ہے کہ تم دنیا میں انسانوں کے درمیان عدل کرو، اور مت سوچنا کہ اس کے درمیان مسلمان اور ہندو اور یہودی کے درمیان تمہیں عدل کرنا پڑے تو تم عدل سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے اوپر اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور خوبصورت آیت جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ جو گواہی چھپاتا ہے، میں اس کی ابھی آیات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آگے کیا کہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قبیلے کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے۔ دوستی نہیں، دشمنی۔ ہندو ہے ایماندار، نہیں یار بے ایمان مسلمان سے جا کے دکان سے خرید لو، ہندو سے نہ خرید لو۔ چھپائیں گے گواہی، کہا کسی قبیلے کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ، عداوت کہ تم خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے تمہیں۔ اعدلوا
اللہ تعالی ادل ہوا اقرب للتقوی، دیکھو عدل کرو کیونکہ عدل جو ہے وہ تقوی کے سب سے نزدیک ہے۔ روز حشر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں نقشہ کھینچوں تو شاید آپ کا رات کو نیند نہ آئے، اتنی لمبی وہ گھڑی ہوگی کہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ سید الانبیاء کے پاس حاضر ہوں گے کہ اللہ سے کہیں کچھ عذاب ثواب کچھ حساب کتاب کا آغاز کر دیں، بہت اب صبر نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے، 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت کے نیچے پناہ دے گا، جس میں پہلا شخص عادل حکمران ہے، عدل کرنے والا۔ اس کائنات میں اللہ نے ایک ہی ذمہ داری پیغمبروں کو لگائی ہے کہ جاؤ جا کے عدل قائم کرو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، یہاں تک اللہ تعریفیں بیان کرتا ہے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، حکم ایک ہے، ہم نے میزان اتاری ہے تم اس کے مطابق عدل کرو۔ تو عدل بنیادی صفت۔ اب عدل ہے کیا؟ عدل کی تقریباً 10 مختلف وجوہات ہیں، چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، معاشرے میں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عدل ہے حکومت سازی کا عدل، قانون کا عدل۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو اپنی امانتیں اہل لوگوں کو دو۔ رائے امانت ہے نا، کوئی شخص جب کسی سے رائے مانگتا ہے تو اس کو امانت کے ساتھ بیان کرے۔ میں نہیں جمہوریت کا قائل، لیکن چلو آپ جمہوریت کو اب لے لیتے ہیں، ووٹ امانت ہے نا جی۔ اللہ کہتا ہے اہل لوگوں کو دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے ساتھ جب فیصلے کرنے لگو تو عدل کے ساتھ کرو۔ آپ نے ایک شخص کو اپنی رائے دی اس لیے کہ وہ ارائی تھا اور آپ بھی ارائی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ بددیانت ہے، قیامت تک جتنے بھی وہ اعمال کرے گا اس میں آپ کا حصہ جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اتنی سی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کا اجر دیکھ لے گا قیامت میں، اور اتنی سی بھی کوئی رائے، پہلے آپ نے رائے کی، اپنے بددیانتی کی۔ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کو کسی دوست نے رائے دی، آپ کا بھی کارخانہ ہے، اس کا بھی کارخانہ ہے، آپ نے اس کو اچھی رائے دی، اس نے کہا اس کا کارخانہ میں رائے دوں گا تو اب پھلے پھولے گا، میرے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، آپ نے بددیانتی کی، اس کو جو نقصان ہوگا اس میں آپ حصے دار ہیں آخرت تک۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طور پر بھی ہے، اللہ نے فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات، امانت جو اہل لوگوں کو دو۔ آپ کے پاس کسی کا جائیداد آ گئی ہے، آپ کے پاس کسی کا کوئی حصہ آ گیا ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ غاصب کہلائیں گے۔ عدل کے اندر جو دوسری چیز جو انتہا کی صورتحال ہے، وَإِنْ حَكَمْتُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دنیا کے اندر انسانی کائنات میں اینتھروپولوجی کے حساب سے بات کرتا ہوں کیونکہ آج کل ذرا ماڈرن گفتگو کرنا بڑا اچھی سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کائنات میں انسان صدیوں تک ایسے ہی گھومتا پھرتا تھا، شکار کھیلتا تھا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لم یکن شیء مذکورا، انسان پر صدیوں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ جو سائنس کے لوگ ہیں، ایک یونیسیلولر پارٹیکل امیبا تھا، وہاں سے نکلا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، کرتے کرتے بندر تک لے آتے ہیں، بندر کے بعد انسان بناتے ہیں، چلو مان لی ان کی بات۔ جب انسان بن گیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے شکار کھیلنا شروع کیا، شکار کھیل کے لاتا تھا اور اس کے بعد کھانا کھلاتا تھا۔ پھر اچانک اس نے یہ کیا کہ عورتیں گھر میں رہنے لگیں اور خود شکار کے، کیونکہ عورتیں جو وہ تھیں وہ مختلف معاملات کی وجہ سے گھر میں رہنا پڑ گیا تھا، بچہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، پالنا ہے، یہ وہ۔ جب وہ گھر میں رہنا شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو خوراک ہم لا کے دیں، تو مرد نے ایک ذمہ داری لے لی، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ مرد کی معاشی، آج کل خواتین جو ہے نا بڑا خاص فکرہ بولتے ہیں، معاشی برتری وہاں سے آ گئے۔ تو عورتوں نے دیکھا کہ یہ جو بیج گرتا ہے اس طرح کا، یہ نیچے آتا ہے تو یہ بیج جو ہے اس سے جسے کہتے ہیں فصل اگ جاتی ہے، تو انہوں نے بیج کو دوبارہ اگانا شروع کر دیا، تو یوں ایک رستہ چل پڑا کھیت بنانے کا اور باقی چیزوں کا۔
کیونکہ زمین میں چیزیں تو ہوتی تھیں، بیریز بھی ہوتی تھیں، گندم بھی ہوتی تھی، باقی اللہ نے ہر طرح کا بیج تو پیدا کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی ایک فصل کی کھیتی باڑی۔ دوسرا انہوں نے آہستہ آہستہ کوئی جانور آیا تو اس جانور کو اس نے بیرا پھسلا کے قریب کر کے کہتے ہیں شروع کیا، تو انہوں نے پالنا شروع کر دیا۔ کوئی بھینس کا بچہ مل گیا، کوئی گائے کا بچہ مل گیا، کوئی گھوڑی کا بچہ، اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن آف دا اینیملس۔ تو دو چیزیں عورت نے سیکھ لی، تو انسان نے پھر کہا جب یہ سب کچھ مل گیا ہے شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ریوڑ پالو، بکریاں ذبح کرو اور رہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے رہنا شروع کر دیا تو اس نے ایک سیٹلمنٹ بنا لی، تو اس نے کہا دو کام مجھ سے نہیں ہوتے، ایک مجھ سے حفاظت جو ہے اس کے لیے مجھے ایک ادارہ چاہیے، تو انہوں نے اپنی ایک ولیج کی جسے کہتے ہیں اس کے حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی لوکل پولیس ٹائپ چیز بنسب کر لی، جس کو اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ اس کو چوبدار کہتے تھے، جو بھی ہر معاشرے کے اندر موجود تھے، کہ رات کو ڈیوٹی دیا کرتے تھے، صبح چوکیدار سو جاتا تھا، ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، جب ہمارے درمیان لڑائی ہوگی نا جی، تو ہمارے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا ادارہ چاہیے۔ کسی نے پنچایت بنا لی، کسی نے کچھ بنا لیا، کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کہتا ہے ہم نے یہ دونوں صفات میزان کے ساتھ انسان کو دے کے بھیجی پیغمبروں کو، کہ ایک ان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے آؤ، کہ آزادی کی طرف جب تک نہیں ہوگے، وہ جو اقبال کہتا ہے نا عید آزاداں شکوہ ملک دی، کہ مظلوموں کی عید جو ہے یا محکوموں کی عید جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن بنیادی طور پر اس سارے عرصے کے اندر آزادی کے بعد کاہج حبشہ چلے جاؤ، مکہ تمہارے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تو مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے۔ مدینہ چلے گئے کہ مدینہ ایک مکمل آزاد ریاست میں اللہ کے دین نافذ کریں گے، اور جب آپ وہاں چلے جاؤ تو پھر آپ رول آف لا کی صورت یہاں۔ اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آزمائش رکھی ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، حکمران کے لیے بھی، ان سب لوگوں کے لیے، وہ ہے اپنی ذات کے خلاف حق بات کی گواہی دینا۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کی طرف سے گواہی دو اگرچہ کہ اپنی ذات کے خلاف ہو، ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر، اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یعنی آپ اگر خیر خواہی کر کے حقیقت چھپاتے ہو تو آپ ایک گناہ کماتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں ان کا خیر خواہ ہوں، تم مامے لگتے ہو کہ تم اپنی گواہی چھپا لو، تم بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ ہاں میں ان کے لیے خود راستہ نکال دوں گا، تم کون ہوتے ہو کہ گناہ کماؤ؟ اس بات کے اوپر لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی گناہ میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کوئی ایس پی، کوئی تھانے دار اللہ کے ہاں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں نوکری بچانے کے لیے آئی جی کا حکم مان رہا تھا، کوئی نہیں دے گا۔ جب اللہ پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیے، تو کہے گا نہیں میں کیا کرتا ہوں، میں اس سے بھی رشوت لیتا تھا، مجھ سے بھی رشوت لیتا تھا، مجھے نوکری سے نکال۔ اللہ کہتا ہے والرزاق ذو القوۃ المتین، میں کہتا ہوں میں رازق ہوں، تم کون ہوتے ہو رزق اپنے لیے پیدا کرنے والے؟ میں تمہیں رزق نہ دیتا؟ کوئی شخص، باپ اگر کہے آپ کو کہ جاؤ فلاں بندے کو قتل کر کے آؤ، اللہ کہتا ہے کہ قطعاً نہیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کوئی حکم نہیں مانا جا سکتا جس میں اللہ کی معصیت شامل۔ یہ ہے رول آف لا۔ یہ ہے کہ کوئی آپ کا ارائی ہو، آپ کا پارٹی کا لیڈر ہو، آپ کا فیکٹری کا مالک ہو، وہ اگر آپ سے کہتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ کر دو کیونکہ اس سے زیادہ گھی بن جائے گا، یا اس کے اندر تم کھاتوں میں ملاوٹ کر دو، اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں۔ آج کل لا کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ یہی ہے نا جی، کہ قانون کو نہ جاننا کوئی اس کا ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قانون بنا ہے، تم جانو، تم گاڑی لے کر سڑک پہ نکلے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کس جگہ سے تم جا رہے ہو، کس جگہ سے نہیں ہے۔ سب سے اہم بات جو میں نے اس پہ پورا ایک جمعہ میں نے اس پہ بات کی تھی، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے شرک سے تعبیر کیا ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ جب آپ ایک رشوت لیتے ہیں، جب آپ
کسی شخص کو رشوت لے کے چھوڑتے ہیں، جب آپ کسی مظلوم کو پکڑتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ 2-3 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری نوکری بچ جائے گی، دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، تیسرا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا جائیداد پہ قبضہ کر لوں گا۔ تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ آپ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں اور نفس کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نے میرے مقابلے پہ میرا نفس کھڑا کر دیا اپنا۔ اور قرآن کہتا ہے کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے نفس کو خدا بنا لیا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صبح آپ کو تھوڑی سی آنکھ کھلی، آپ بند سو گئے، آپ نے کہا نہیں کچھ دن آرام کرتے ہیں، تو آپ نے کس کی غلامی اختیار کی؟ نفس کی۔ اور کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے مقابلے پہ۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے موجود ہیں، آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے رکھ لیتے ہیں، تھوڑی اور دیکھی جائے گی اس کے بعد۔ پھر اور بڑے ہمارے یہاں تو بڑے طریقے کار ہوتے ہیں نا، ہم تو بینکوں میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اس لیے ہمیں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دیے ہیں لوگوں نے؟ نہیں دیے کہ ہم، اور شیعہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے یہاں ایک قانون ہے کہ ہم زکوٰۃ انڈیویجولس کو دیتے ہیں، ہم حاکم کو نہیں دیتے، ختم۔ تو آپ تو اس لیے دیتے ہو کہ میں بچ جاؤں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کر دی پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کو زیادہ دے دیا، کچھ کو کم دے دیا۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اللہ کہتا کہ جن کو ہم نے زیادہ دے دیا ہے وہ اپنے زیر دستوں کو اتنا کیوں نہیں دیتے کہ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ تمہارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے پاس 4 روٹیاں کھانے والے لوگ ہیں، اللہ میرے دسترخوان پہ 10 روٹیاں اگر دے دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے پر ذمہ داری دی ہے کہ تم تقسیم کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سیکٹری فائنانس کیا کرتا ہے؟ یہ جناب میں نے یہ اسکیم کے پیسے بچائے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ جس کو مرضی دیتے رہیں۔ ہم تو سیکٹری فائنانس میں رہے ہیں، ہم نے پتہ ہے لوگوں کا مال قطعاً نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ عدل ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹی چیز کو وقت ختم ہونے والا ہے، ذات سے عدل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادات بتائی ہیں اس سے زیادہ کی عبادات کے اوپر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ صبح کے وقت روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کہیں گے ان کو؟ وہ کیا بات ہے، صوفی ہو گیا جی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ تمام صحابہ کو بلایا اور کہا ایکم مثلی، اور تم میری طرح ہو؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی، یہ نہ کہیں رمضان پہ لے جائیں، اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا بھی ہوں رات کو، میں عبادت نفلی نہیں بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو اگر تم نے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ تم اس طرح کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی نسل آباد کرے گا جو گناہ کرے اور استغفار کرے، جو گناہ کرے اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ساتھ مذاق اڑائیں کہ اللہ بخش دے گا تو ہم گناہ کریں۔ اسی طرح مختلف قسم کے اور عدل کے طریقے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی اساس اللہ نے کہا عدل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر ہم نے تمام پیغمبروں کو انسانوں کے درمیان عدل کرنے کے لیے بھیجا، اور رول آف لا کیا ہے؟ اللہ کا قانون لا ہے، اس کے تابع تمام قوانین ہوں گے۔ لکھنا نہیں ہوتا کہ نو لا شوڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو اسلام، لکھنا تو سارے لکھ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ کون ہے جو توحید پہ عمل کرتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے اس کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ کون کہتا ہے جو اس کائنات کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے؟ کون کہتا ہے جو اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ کون کہتا ہے جو اس کائنات کے اندر امر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ یہی ہمارے آئین کا بھی معاملہ ہے کہ ہم نے لکھ کے لگا دیا ہوا ہے اور اس کو ہم دوست قرآن پاک کی طرح چوم کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب